اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ کلپ دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ایک مدعا ہے، اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا جو ان نون ہے، سب کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ فوج کو مداخلت بالکل نہیں کرنی چاہیے، کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہوتا اس کا، پروفیشنل رول ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کی انفارچونیٹلی جو تاریخ ہے، جس کا کل آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی ذکر کیا کہ 1970 کے بعد سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، وہ تاریخ سب کے سامنے ریکارڈ ہے۔ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا۔ فوج کا جو اپنا کردار ہے آئین اور قانون کے مطابق صرف وہ کردار ہونا چاہیے جو کہ ملک کا دفاع ہے، جو ملک کی سیکیورٹی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے فیصلے ہیں جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے، جس کی باقاعدہ ڈیفینیشن ہے، پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، اور سب سے بنیادی اس کا جو پی ایمبل میں پاکستان کے شہری وہ بناتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں یہ آرڈرز، انہوں نے یہ فیصلے کرے۔ کوئی اسٹیٹ اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ جی کوئی ادارہ اسٹیٹ ہے یا کوئی شخص اسٹیٹ ہے۔ پاکستان کے عوام جو ہے وہ تمام آرڈر اسٹیبلش کرتے ہیں۔ میر جعفر کون ہے؟ انہیں نام ملتا ہے نا، تاریخ ہے نا، میر جعفر کی تاریخ ہے نا۔ آپ یہ بتائیں تاریخ کو آپ مسخ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ میر جعفر کون ہے؟ تیرے کھیتوں میں لہراواں اتنی سی ہے دل کی آرزو۔ ناظرین، اپنے کلپ دیکھا، ارشد شریف صاحب کی اسیسینیشن ڈیتھ ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جتنا ہی افسوس کیا جائے اتنا بھی کم ہے۔ بہت ہی ایک سوبر قسم کی ایک کنٹرول ٹیمپرامنٹ، کنٹرول پرسنالٹی، بہت ہی ایک دھیمے مزاج کے اچھے اینکر ہم نے ان کو دیکھا ہمیشہ۔ ان کی ڈیتھ پہ سب لوگ پریشان ہیں جی، ہوا کیا ہے بیسیکلی۔ تو مدعا سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر۔ ابھی اس میں اگر ورک آؤٹ کیا جائے نا، ایک اس کو تھنک ٹینک کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو ورک آؤٹ کیا جائے تو پاکستان میں 4 میجر قسم کی نا اسیسینیشن ڈیتھ ہوتی ہیں جو کہ نا اتنی صفائی سے ہوتی ہیں کہ ان کا سراغ نہیں مطلب چھوڑا جاتا، اور وہ آج تک بہت کم جو ہوتی ہیں نا پکڑی جاتی ہیں کہ بھئی کس نے کی ہے، کیوں کی ہے، کیسے کی ہے۔ تو اس کو اگر ورک آؤٹ کریں، 4 قسم کی میجر جو اسیسینیشن ڈیتھ ہوتی ہیں، اس میں نمبر 1 پہ جو ہوتی ہے، جو آپ کی اسٹیٹ ہوتی ہے، وہ اگر ایجنسیاں اگر کرواتی ہیں تو اگر اس وجہ سے کرواتی ہیں تو کیونکہ وہ بندہ جو ہوتا ہے ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہوتا ہے، تو کوئی اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اس کی بنا پہ وہ مطلب اسٹیٹ اپنے جو ایجنسیوں سے کروا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے تو سیاسی پارٹیاں جو ہیں اس کے بیڈ ونگز ہوتے ہیں، ان کے بندے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کا کام جو ہے نا سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پتہ بھی نہیں لگتا، جو پارٹی ہیڈ نے مطلب کروایا ہوتا ہے، کسی بندے نے کروایا ہوتا ہے، تو ایسے نکل جاتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکال دیا جائے، تو پتہ بھی نہیں لگتا کہ بھئی کس نے کروایا، کہ کیسے کروایا، کیوں کروایا ہے۔ تو اس میں یہ دو نمبر ہو گیا جی۔ نمبر 1 تو ہو گیا جی اسٹیٹ اسیسینیشن، نمبر 2 ہے جی آپ کا جو پارٹیز ہوتی ہیں۔ نمبر 3 ہے نا جو اس میں سر یہ ہے، جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی شخص بھی، انڈیویجول شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی ملک بھی ہو سکتا ہے، کوئی پارٹی بھی ہو سکتی ہے۔ قسم کی جو ڈیتھ ہوتی ہے اسیسینیشن ڈیتھ، اس میں بیسیکلی وہ تھرڈ پارٹی ہوتی ہے، وہ فائدہ اٹھاتی ہے۔ وہ ایک انڈیویجول پرسن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کنٹری بھی ہو سکتی ہے، کوئی ملک بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اپنا، اور کوئی پارٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بظاہر لگ تو رہا ہے جی وہ اسٹیٹ نے کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ایجنسیوں نے کیا ہوگا، لیکن اس میں بیک گراؤنڈ میں محرکات بہت سارے ہو سکتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شریف صاحب کی جو پہلی ڈیتھ نہیں ہے، اس سے پہلے بہت ساری موتیں ہوئی ہیں، ایسی ہوئی ہیں جو کہ ممبئی ہے، جو ابھی تک سولو نہیں ہوا۔ گاڈ نوز کہ کیسے اس کے اوپر انکوائری ہوگی اور کیسے اس کو سولو کیا جائے گا۔ تو وہ جیسے میں نے ابھی پہلے بیان کیا کہ بھئی یہ ایسی مواد ہوتی ہیں کہ وہی ان کو جو ہے نا ان کا سراغ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی مائٹ از رائٹ۔ تو ابھی اس میں اب میں بات کرتا ہوں کہ ابھی دیکھیں ارشد شریف صاحب کی ڈیتھ تو یہ لیٹسٹ ہے۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے عامر لیاقت صاحب کراچی کے جو تھے، ان کا جو اینکر پرسن، اور عالم آن لائن سے ان کی پاپولیرٹی ملی تھی۔ 100 اختلافات ہو سکتے ہیں بندے کے ساتھ، تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہوتا جی بندے کو مار دو تو ہمارے عدالتیں کس لیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی اس کے بعد عدالتیں کو دیکھ لو، تو عدالتوں کے جو ابھی انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، سیٹھ وقار صاحب
انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا کیا ہوا. ان کا انجام کیا دینے کے تھوڑے دن کے بعد وہ جی فوت ہو گئے ہیں جی، مر گئے ہیں. اس کا بھی فوت ہونے کا جو معاملہ ہے، منبع ہے، وہ حل نہیں ہو سکا ابھی تک. رائٹ. تو اس کے بعد آگے دیکھیں ارشد ملک صاحب ایک جسٹس تھے، تو وہ ان کا بھی کوئی معاملہ جو ہے نا پتہ نہیں لگا کہ کیا کیسے ان کی اسیسینیشن کیسے ڈیتھ ہوئی. رائٹ. تو ایک تحریک لبیک پارٹی بنی جو کہ اس ٹائم پی ایم ایل نون کو توڑنے کے لیے ایک پارٹی بنائی گئی تھی. تو اس میں دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہوا تھا کہ جب وہ انہوں نے کسی طرح سے وہ ایک تیسری پارٹی کو پی ٹی آئی کو گورنمنٹ میں لے کے آنا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، تو کیا کیا کہ ہمیں وہ اپنی طرف سے چلو صحیح سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی دو پارٹیاں ہمیشہ باری لیتی ہیں، ایک جاتی ہے دوسری چلی آتی ہے. انہوں نے اپنی طرف سے چلو جی ملک کی بہتری کے لیے ایک پارٹی کو نا اس میں کمپٹیشن میں پی ٹی آئی کو لے کر آئے. تو جس طرح سے لے کے آئے وہ تو پی ٹی آئی کو خود جانتے ہیں، پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیسے اقتدار میں آئی. رائٹ. تو اس کے بعد آپ دیکھیں تو خادم رضوی صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ بھی ایک منبع ہے، وہ بھی ایک کوشچن مارک ہے کہ وہ ایک دم سے وہ کیسے فوت ہو گئے. رائٹ. تو اس کے پیچھے چلے جائیں اور بھی اس طرح سے بہت ساری آپ کو مثالیں مل جاتی ہیں. اور ان کے علاوہ جو آپ کو حامد میر صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد احسن اقبال صاحب کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا، جان لیوا حملہ ہوا تھا. بھٹو صاحب کی جو پیپل پارٹی کے بھٹو صاحب تھے، ان کی بھی کس طرح سے اسیسینیشن، مطلب جوڈیشل مرڈر جسے کہتے ہیں ابھی تک وہ لوگ، تو ان کی ڈیتھ ہوئی، تو ان کو مارا گیا یا پھانسی دی گئی. اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں تو فاطمہ بھٹو صاحبہ، ان کی بھی ایک جو موت ہوئی تھی وہ بھی ایک بڑی نا ایک منبع ہے، ابھی تک سولو نہیں ہو سکا. رائٹ. تو یہ ساری سٹوری ہیں، بہت لمبی کہانی ہے جی. تو یہ تو اگر ہم بندہ کوشچن مارک کرتا ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ نے نہ کیا ہو، اس نے نہ کیا ہو، لیکن اس کے یہ معاملہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ بھئی ثبوت ملتے نہیں ہیں اور مائٹ از رائٹ. رائٹ. تو ابھی سیاستدانوں کے اوپر دیکھے جائے تو سیاستدان بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں جی. سیاسی پارٹیاں بھی ان کے بھی بیڈ ونگز ہوتے ہیں. وہ سر جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ ایسے کام کرواتے ہیں، ایسے بندوں کو صاف صفایا کراتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں لگا کیا ہو گیا. تو جیسے ابھی لاسٹ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ ایان علی ایک ماڈل تھی، تو ان سے وہ پیسے جو پکڑے گئے تھے، اس میں جو وٹنس تھے، کسٹم آفیسر تھے، اس میں ان کی بھی اسیسینیشن ڈیتھ تو ایک دم سے منبع ہو گیا. جو سیلاب کے دوران ایک جنرل، ہمارے جنرل تھے آرمی کے، وہ پورا ان کا جو جہاز ہیلی کاپٹر تھا اور وہ پورے 5-6 جوان تھے. نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹ ایجنسیاں کروا سکتی ہیں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ملک کی سیکیورٹی کو اس کے سیریس تھریٹ ہے تو وہ کروا سکتے ہیں. لیکن دوسرے نمبر پہ میں نے بولا کہ اس پہ ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹیاں ہوتی ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے بھی بیڈ ونگز ہیں. ٹھیک ہے جی نظیر. اس میں نمبر 3 پہ جو ہے نا وہ ایسی اسیسینیشن ڈیتھ ہوتی ہیں جس میں نا انڈیویجول شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پارٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ملک بھی، کنٹری بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ سچویشن سے فائدہ اٹھا کے اس کو لٹکا دیتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اگر اس کو لٹکایا جائے گا تو پڑے گا اس کے اوپر، جب کروائے گی مرڈر تو وہ پڑے گا کہ وہی انہوں نے کروایا ہے. تو بیسیکلی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے سر. تو اس کے بعد جنرل ڈیتھ، کامن نیچرل ڈیتھ ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے. اور بس اس کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری اقسام ہیں، مطلب رینسم، تاوان لے کر یا اس کے اغوا کر کے، اور یا مطلب کہ سپاری لے کے، اور یہ چھوٹے موٹے بہت ساری مطلب کہ چھوٹی چھوٹی کیٹیگریز بہت ہیں. لیکن میں نے میجر 3 کیٹیگریز آپ کے ساتھ ڈسکس کری ہیں جو ہوتی ہیں نا، ان کے بیک گراؤنڈ میں کیا محرکات ہو سکتے ہیں. تو ابھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سارا مدعا ڈالا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ جو ہے نا انہوں نے کروایا ہے. یہ جس طرح سے ارشد شریف صاحب چیلنج کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اپنے لمٹ میں رہے. تو ابھی جو سارا مدعا ہے نا بیسیکلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پڑ رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ساری پارٹیاں یہی کہہ رہی تھی ڈے 1 سے ہی کہہ رہی ہیں کہ بھائی اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے اور اپنے دائرہ میں رہنا چاہیے. تو برکف یہ دوسری سٹوری ہے، یہ دوسری کہانی ہے یا دوسرا ٹاپک ہے. تو ہم اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹتے. تو بات یہ ہے کہ ابھی جو ڈیتھ ہوگی ہے ان کا جو لیٹسٹ نیوز آ رہی ہیں
وہاں پہ جو کہہ رہے ہیں جی کینیا پولیس ہے نا جو وہ کہہ رہی ہے کہ وہاں ناکہ لگایا ہوا تھا, وہ کوئی کڈنیپ ہوا تھا وہاں پہ, تو ناکہ لگا ہوا تھا تو 8 پولیس اہلکار وہاں پہ موجود تھے, تو رات کا ٹائم تھا 10 بجے کے بعد کا ٹائم. تو جب وہ گاڑی ان کی گزری ہے, ارشد شریف صاحب ان کے ڈرائیور ساتھ میں کوئی دوست تھے جو بھی, جب ان کی گاڑی گزری ہے انہوں نے وہ سوچا کہ یہ ڈاکو ہیں پولیس نہیں ہے, تو وہ انہوں نے بھگانے کی کوشش کیا, وہاں سے نکلنے کی کوشش کی ہے, تو وہ جو ہے انہوں نے فائرنگ کر 10 گولیاں ماری ہیں, جس میں سے ایک گولی ان کو لگی ہے ہڈ کے اوپر بتایا گیا ہے اس طرح سے. تو اس طرح سے یہ جو 8 پولیس اہلکار ہیں انہوں نے یہی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھئی یہ ہم نے جو ہے نا بیسیکلی ایسے فرسٹ ٹائم نہیں ہوا کبھی بھی, اگر بندہ اس طرح سے ہم پولیس اگر روکتی ہے تو نہیں روکتے تو ہم جو ہے نا اس طرح سے فائر کر دیتے ہیں. تو بقف یہ تو لمبی چوڑی سٹوری ہے, اگر اس پہ انویسٹیگیشن کروائی جائے تو اگر یہ موجودہ گورنمنٹ سیٹ اپ اگر اس کے اوپر انویسٹیگیشن کروائے تو پھر بھی بہت سارے صحافی حضرات ہیں جو, اور بہت سارے پارٹی کے لوگ ہیں, ڈفرینٹ پارٹیز کے لوگ ہیں, ہو سکتا ہے ان پہ ان کے تحفظات ہوں, اعتراضات ہوں, وہ ان کو ایکسیپٹیبل نہ ہو. یہ شیخ رشید صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ دیکھیں, جب ایک صحافی نے ان سے بات کی تو ایک دم سے انہوں نے آنسر کس طرح سے دیا کہ سر قیمت لگانے والے کون ہیں سر؟ سب کو پتا ہے. کرنے میرے پیچھے کسی نے بغیر وردی کے سفید کپڑوں میں آیا تو اپنا خود ذمہ دار. تو انہوں نے آنسر اس طرح سے دیا ہے کہ بھئی اگر کوئی بھی سویلین بندہ اگر میرے پیچھے آئے, ہمارے پیچھے آئے, تو اپنی جان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. جو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ بلیم جو ہے نا وہ ہماری ایجنسیوں کے اوپر لگا رہے ہیں, تو لیکن اس میں ان کے بیک گراؤنڈ میں وہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں, تو ان کے بیک گراؤنڈ میں ان کے جو ہے نا وہ بیسیکلی عوام کو ان کے ورگلانا چاہتے ہیں, عوام کو خلاف کرنا چاہتے ہیں, ایجنسیز کے خلاف, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو کہ یہ جو ہے نا ایجنسیاں ہی کراتی ہیں, ایجنسیوں نے مارا ہے 100%. تو یہ تو ابھی اس معاملے کی نہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے, نہ تحقیقات ہوئی ہیں, نہ رزلٹ آیا ہے, تو ایک دم سے بلیم کرنا کسی کے اوپر, تو دیٹ از ایبسلیوٹلی ناٹ رائٹ. تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سجیشن یہ ہے کہ جی اس پہ اگر پاکستان گورنمنٹ اگر اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو نو ون ول ایکسیپٹ دا ڈیسیجن. تو اس میں ان کو یہ چاہیے کہ جو تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہیں, کسی اسکاٹ لینڈ یارڈ یا کسی تھرڈ کنٹری کے جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو, سیکورٹی ایجنسیز ہوں, وہاں سے یہ اس کی تحقیقات کروا لیں, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, اور سب لوگوں کو اس کے اوپر اس فیصلے کے اوپر متفق بھی ہو جائیں گے, ایگری بھی ہو جائیں گے, اور دے ول بی نو ایشو آفٹر دیٹ, ٹو بی آنیسٹ. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ایک ہم ڈسکس کرتے جائیں, ایک تو بحیثیت پاکستانی ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ بھئی ان ایسی سچویشن میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے. اچھی بات یہی ہے کہ صبر کریں اور فیصلے کا انتظار کریں, اور جب فیصلہ آئے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, اور کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اس مرڈر کے پیچھے کون تھا. اور اس میں لاسٹ میں ایک بات کرتا جاؤں بڑی, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, کہ زندگی بہت ہی انمول ہے, اللہ پاک کا بہت ہی خوبصورت ایک تحفہ ہے. تو اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. وہ زندگی لینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. اللہ تعالیٰ کی زندگی, ہر انسان کی زندگی جو اللہ کی امانت ہے, اور اللہ پاک کو ہی حق ہے اس زندگی لینے کا. اللہ پاک نے زندگی دی ہے. تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو نا ایسے مار دیتے ہیں؟ دیٹ از سب لوگوں کو نا دس از نیڈ ٹو ویری کیئرفلی تھنک اباؤٹ اٹ. اس پہ سب لوگوں کو یہ سوچنے کی بہت بے حد ضرورت ہے. یہ زندگی دنیا جو ہے فانی دنیا ہے, تھوڑے ٹائم کے لیے ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں. ابھی کسی کی 50 سال, کسی 60 سال, 70 سال, کسی 100 سال زندگی ہے, اس کے بعد ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. ہماری آخرت میں جو زندگی ہے وہ ایک کنٹینیوز پرماننٹ زندگی ہے, وہاں پہ پرماننٹ لائف ہے, وہاں پہ وہ ایسی زندگی ہے جہاں پہ وہ کنٹینیوز جس کو ہم بولیں گے. تو یہ ایک شارٹ پیریڈ زندگی ہے جس میں ہمارا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو اس میں ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. جو ہم ایکشن کرتے ہیں اس کے اعمال کے ذمہ دار ہیں. ایک چھوٹے سے چھوٹا ایکشن اور بڑے سے بڑا ایکشن, وہ یو آر رسپانسبل ٹو دوز ایکشنز, رائٹ. تو اس میں
اگر ہماری ایجنسیز اگر کسی طرح سے بھی بلیم آتا ہے تو اگر وہ کرتی ہیں تو ایجنسیز کے لیے میری جو ہے نا اس کے لیے ایک سجیشن ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت ہی ناگزیر ہو، اس کا مرنا بالکل ہی ناگزیر ہو، تو سر ہمارے پاس کورٹ موجود ہیں، اپنے کورٹ میں ان کو لے کے جائیں. اور اس کے بعد ایک اور آپشن ہے کہ آپ علماء کرام جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھک کریں، ان سے فتویٰ لیں، پراپر فتویٰ لینے کے بعد یہ کام کریں تاکہ پھر اس میں آپ گنہگار نہ ہوں. تو بھائی آپ لوگ اگر اس طرح سے ہر بندے مارتے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ تو اپنی جہنم اپنے لیے تیار کر رہے ہیں، اور جہنم کی آگ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں، جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں آپ لوگ، رائٹ. تو اس پہ پراپر اگر اسلامی فتویٰ لے کے، تو اگر کچھ بہت ناگزیر ہو، کوئی ایسی صورتحال ہے تو اگر تو کورٹ میں نہیں پیش کر سکتے تو پہلے تو کورٹ میں پیش کرنا چاہیے. 99% آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ کورٹ میں پیش کریں. اگر آپ نہیں پیش کر سکتے تو پھر اس پہ فتویٰ لے کے پراپر علماء کرام سے، تاکہ آپ اپنے اوپر نہ پڑے، آپ کے اوپر علماء کرام نے فتویٰ دے دیا اس چیز کے اوپر، تو پھر بات وہ بنتی ہے. چلیں جی، نمبر 2 پہ جو ہماری سیاسی پارٹیوں کے جو بیڈ ونگز ہیں، جو وہ اس طرح سے اسیسینیشن کرواتے ہیں ایک دوسرے کی، یہ وہ دشمنیاں ہوتی ہیں، اور یہ مطلب سیاسی فائدہ نکالنے کے لیے یا کسی کو دبانے کے لیے کچھ بھی اس طرح سے مارتے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ بھئی ہمارے کورٹس موجود ہیں، کورٹس میں لے کے جائیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو کورٹ میں لے کے جائیں، وہاں سے فیصلے لیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک خیریت رکھے گا. اس طرح سے کسی کو انسان کو مارنا، دس از ناٹ، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی جی. اور نمبر 3 پہ جو وہ جو ہے نا بہت خطرناک سچویشن ہے. وہ جو بندہ تیسرا بندہ ہے نا، وہ جو فائدہ اٹھاتا ہے سچویشن سے، فائدہ اٹھا کے نا تو بندے کو مار دیتا ہے. تو وہ بیسیکلی وہ ایک فتنہ پیدا کر رہا ہوتا ہے، وہ فتنہ فساد پیدا کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی پارٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ملک بھی ہو سکتا ہے. تو وہ بہت خطرناک ہے، اس کو ایڈریس کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس کے لیے وہی میں نے بات کی ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اس کے اوپر جو ہے نا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اگر آپ کو خطرہ ہو کہ سمیل آ رہی ہو کہ بھئی یہ اس میں انٹرنیشنل کانسپریسی بھی ہو سکتی ہے، تو پاکستان ایجنسیوں سے بھی انویسٹیگیٹ کروائیں، اور اس کے بعد انٹرنیشنل سے بھی کروائیں. تو اس کے بعد ان کی جو فائنڈنگ آتی ہے تو وہ اس کو جو ہے نا اس کو عوام کے سامنے لے کر آئیں. جو نمبر 3 کی جو بہت ہی خطرناک میں نے بتایا کہ تھرڈ پرسن جو ہوتا ہے وہ سچویشن سے فائدہ اٹھا کے بندے کو لٹکا دیتا ہے، تو فتنہ فساد پیدا کر رہا ہے. تو یہ سمجھنے کی بڑی بے حد ضرورت ہے سر. تو اللہ پاک اپنے آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے.